أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہر ہفتہ جمعے کی شام جو درس ہمارے پاس ہوتا ہے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مختلف اہل علم، علماء، مشائخ ہمارے پاس آتے ہیں اور اللہ نے جو علم ان کو عطا فرمایا ہے اس علم کے مطابق قرآن و حدیث کی اچھی اچھی باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آج جو گفتگو ہمارے ساتھ ہے ارتداد کے موضوع پر ہے۔ ارتداد، سب سے پہلے ہم اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ٹاپک سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کو سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا، مجھے معلوم۔ ادریس بھائی آپ کو سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ۔ تو سیدھی سیدھی بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بعد سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کافر اصلی، ورجنل کافر، ایک ہوتا ہے کافر مرتد، یعنی اسلام لانے کے بعد پھر ریٹرن جاتا ہے، جس کو ان لوگوں نے نام رکھا ہے کیا رفیق بھائی؟ ہاں، تو اس کو کہتے ہیں ارتداد۔ اب سمجھ میں آیا شویز؟ اب سمجھ میں آیا؟ ارتداد مطلب سامنے جا کے پیچھے آنا، جنت کے دہلیز تک جا کر پیچھے آ جانا، اس کو کہتے ہیں ارتداد۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفر الردہ اشد من کفر الاصلی، یعنی اصلی کفر سے بھی زیادہ برا ہے ارتداد کا کفر۔ ایک آدمی ماں پیٹ کا کافر ہے، وہ کفر اتنا برا نہیں ہے جتنا برا کون سا کفر ہے؟ جو مسلمان ہونے کے بعد جو کافر ہو جاتا ہے، یہ جو کفر ہے یہ بہت زیادہ برا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالی کی کتاب سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ بڑی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 ترجمہ ہے، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ اشہر حرم،
حرمت والے جو 3 مہینے ہیں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اس میں لڑ سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے۔ کیا مطلب؟ آپ مسلمان ہیں، جیسے پہلے مسلمانوں سے ان لوگوں نے لڑا، یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ کیا کرتے رہیں گے؟ لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں۔ ان کے لڑائی کا مقصد تمہاری جان نکالنا، تمہارا مال لوٹنا، تمہیں بے آبرو کرنا نہیں ہے۔ ان کی لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ تم اس دین کو چھوڑ دو، یہ وہ چاہتے ہیں۔ جس دین پر تم چل رہے ہو اس دین کو تم چھوڑ دو، جیسے شیخ عبد الرحمن السعدی تفسیر السعدی میں لکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مرتد ہو جاتے ہیں، دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیتے ہیں، تو ان کی دنیا اور آخرت کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ تو پہلی بات ہم کو یہ معلوم ہوئی کہ دین بدل کر دوسرے دین میں جانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کی سزا جہنم ہے، مرتد کی سزا قتل ہے، حاکم وقت قتل کرے گا۔ قانون ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، حاکم وقت وہ مرتد کو توبہ کرے، توبہ کر کے اگر دین میں آ جاتا ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں آتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھی بات مرتد کی سزا کی۔ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ دین چھوڑ کر، جو دین اللہ نے عطا کیا اسے چھوڑ کر دوبارہ اس دین کی طرف چلے جانا۔ تو یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر یہ آیت ہمارے ساتھ تھی۔ تو آج کی اس موضوع میں جو باتیں مجھے آپ کے سامنے کرنی ہیں وہ اس آیت کی روشنی میں بھی آپ سے کہنی ہے کہ آج بکثرت بڑی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہم مسلمانوں پر ہے کہ مسلمان غیر محسوس طریقے سے کافر ہو جا رہے ہیں، ارتداد میں دھکیلے جا رہے ہیں، یہ مرتد ہو رہے ہیں۔ تو ہم وہ اسباب کا پتہ لگائیں گے کہ کیا کیا ریزنز ہیں، سبب ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مسلمان اسلام چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 220 پر ایک آیت سنی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور شرک کرنے والی عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو۔ کیا بول رہے ہیں؟ مشرکہ عورت جب تک ایمان نہ لائے تم کیا نہیں کرو؟ نکاح نہ کرو۔ بات صاف ہو گئی؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایماندار نوکرانی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے۔ ایک ایمان والی لونڈی نوکرانی اچھی ہے کس کے مقابلے میں؟ شرک کرنے والی مالکن سے۔ انہیں کتنی بھی رہیں گی لیکن کیا ہے؟ مشرکہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اللہ نے کہا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ عورت تمہیں کتنی خوبصورت لگے لیکن وہ مشرکہ ہے،
اور آگے اللہ نے کہا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کی نکاح میں اپنے عورتوں کو دو. اچھی طرح سمجھ لیں، آج اس آیت پر اگر مسلمان عمل کرتے تو بچے بھی صالح نیک پیدا ہوتے. آج ایک موحد باپ اپنی بیٹی کو، ایسا آدمی جو مشرک ہے، لاکھوں روپے تنخواہ پاتا ہے، اس کی سیلری یہ دیکھتا ہے، دیکھ کے اپنی موحدہ بیٹی کو اس مشرک کے حوالے کر دیتا ہے. کاش وہ آیت سمجھ پاتا. وَلَا تُنْكِحُ، اللہ تعالیٰ اولیاء سے کہتے ہیں، ڈائریکٹ لڑکی سے نہیں کہا اللہ نے، لڑکی کے اولیاء سے، لڑکی کا جو باپ ہے، باپ نہ ہونے کی صورت میں کوئی بھی ہے، ان سے کہا کہ اپنی بیٹی کو مشرک مرد کو مت دو، بھلے وہ کتنا بڑا مالدار ہی کیوں نہ ہو. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ کتنا گورا موٹا ہٹا نہ ہو، ہتی کے جیسا رہے تو بھی اسے اپنی موحدہ بیٹی کو کیا نہیں کرو، مت دو. وہ نجس ہے، مشرک ہے، ناپاک ہے، مشرک ہے. اولئک یدعون الی النار، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر مشرک کے بارے میں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، بالکل اس کے مخالف میں پھر ایسی بات کہی اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 220 پر 1. تو اس آیت میں بہت ساری باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مشرکہ عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، حرام. چاہے وہ کتنی بیوٹی کیوں نہ ہو، کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی مالدار کیوں نہ ہو، وہ مشرکہ ہے، اس سے شادی کرنا حرام ہے. بالکل اس کے مقابلے میں ایسی ہی بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اس عورت سے شادی نہیں کی جاتی، اس کی وجہ بیان کیا، کہا کہ اس کے اندر شرک ہے. اور اسی آیت میں ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت کا نکاح ولی کے بغیر معتبر نہیں ہوگا. عورت نکاح کرنے کے لیے کیا کرنا، اس کے باپ سے پرمیشن لینا. اس طرح جو بھی نکاح ہوتے ہیں کورٹ میرج کے یا لو میرج کے یا رجسٹر آفس میں، اس نکاح کی کوئی حقیقت، کوئی جواز اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، اور جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرتی ہے اس کے بارے میں کہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. ایسی عورت کا نکاح کیا ہے، باطل ہے. بغیر ولی کے اگر کوئی عورت نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے. جیسے اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں وَلَا تُنْكِحُ، تم مت نکاح کراؤ اپنی بیٹیوں کا کسی مشرک سے. اولیاء سے کہا جا رہا ہے. اور البتہ کتابیہ عورت ہے، اس سے نکاح کو مباح قرار دیا گیا. کتابیہ مطلب یہود و نصارہ، اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورت سے نکاح مباح ہے. لیکن مباح ہے، لیکن اس وقت کے حالات کو دیکھنا پڑے گا، معتبر علماء سے رجوع کرنا پڑے گا کہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمانے میں مصلحت کے طور پر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کو بھی کیا کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. بولا کہ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے. بسا اوقات اب بہت سارے اہل کتاب ہیں مشرک ہیں، عیسیٰ مسیح کی اس پوجا کرتے ہیں، مشرک ہیں، آرتھوڈکس ہیں یا الگ الگ. اس میں ادریس بھائی اچھا جانتے ہیں، تو اس میں الگ الگ لوگ ہیں. تو بہرکیف آج ہمارے ساتھ یہ جو درس ہے اسی کے تعلق سے ہم بات کریں گے.
تو آدمی العیاذ باللہ کبھی مرتد ہو جاتا ہے. کیسے مرتد ہوتا ہے؟ 3 وجہ سے اس کا ارتداد ملحد یا مرتد ہو جاتا ہے. کبھی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا. سب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو گالی دیا العیاذ باللہ. اللہ کو بولا اللہ میں اکیلا ہی ملا تھا، پوری مصیبتیں میرے اوپر آتی، میرا کاروباری نقصان ہوتا، میرے بچے بیمار ہوتے، پورے بلا میرے مصیبت پر آتے. ہر بلائے کے از آسما آیت می پرسید کے خانہ انوری کجا باشد. بولا کہ بلا آتے آتے پوچھتے آتی کہتے انوری کا گھر کہاں ہے بول کو. تو ایسا اگر وہ کہتا ہے العیاذ باللہ، بلائیں تو آدمی کی گناہوں کو دھلتی ہیں، درجات کو بلند کرتی ہیں. اگر وہ اللہ کو گالی دیتا ہے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر گالی دیتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. کوئی عورت کہے اللہ ہمیش کئی کو برقع پہننا، مردہ بھی ذرا برقع پہن دے. اللہ کے رسول صرف اللہ ہم کو ہی کیوں حکم دیتا ہے، مردوں کو کیوں نہیں حکم دیتا ہے کہ سارے مرد برقع پہنے؟ تو کہا کہ اس طرح کی باتیں اگر شریعت کی آتی ہیں تو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی آدمی کو کافر بنا دیتی ہیں. اسی لیے زبان کیا کرنا چاہیے؟ بہت سنبھال کر گفتگو کرے. وعملاً عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. کوئی مشرکانہ عمل کر لیا، مشرکوں کا جیسے عمل ہے ویسے عمل کر لیا، العیاذ باللہ کسی قبر کا طواف کر لیا، کسی جگہ سجدہ کر لیا، قبر کو سجدہ کر لیا، تو عمل کی وجہ سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے. وَاِعْتِقَادًا عقیدہ کچھ ایسے رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی ہیں جو عبادت کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی ہیں جو عبادت کے مستحق ہیں. ایسا اگر کوئی سوچتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. ایک اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں، جیسے وہ لوگ سوچتے ہیں. یہ جیسے آپ نے ایک چیز نوٹ کیا ہوگا، اوروں کے اکثر خدا سب کیا ہے؟ لیڈیز ہیں. ان کے کئی خدا ہیں، اس میں سے زیادہ تر خدائیں کیا ہیں؟ لیڈیز ہیں. تو وہ لوگ تعجب کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ارے کیا تعجب کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اتنے خدا ہیں، لات، منات، عزا، نائلہ، اسعاف، آپ نے سارے خداؤں کو ایک کر کے ایک اللہ بنا دیا. تعجب ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. تو بہرکیف 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. زبان سے غلط الفاظ نکلتے ہیں، اللہ کو گالی دینا، اللہ کے رسول کو گالی دینا، شریعت پر عجیب باتیں کہنا، آدمی کافر ہو جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں ارتداد، مرتد ہو گیا. اور عمل کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. عقیدہ، اعتقاد، دل میں کوئی ایسی بات بٹھا لیا اس کی وجہ سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو آج جو ہمارا مین جو ٹاپک ہے، ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹے کا ٹائم ہے. اس آدھے گھنٹے کے ٹائم میں ہم لوگ جانیں گے کہ اب کچھ سالوں سے، کچھ مہینوں سے بہت زیادہ پڑھنے کو مل رہا ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کافروں کی یہ سازش ہے کہ ایسی باتیں پھیلائی جائیں کہ خود بخود مسلمان کیا ہو جائیں، ان کے اندر جو یہ ہے، ان کے اندر جو ایمانی کیفیت ہے وہ مردہ ہو جائے، اور وہ سمجھ لیں یعنی آدھی موت وہ پہلے مر جاتے ہیں. دشمنوں کے مارنے سے پہلے ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ مر جاتے ہیں. یہ جس کو کہتے ہیں فکری الغار، فکری الغار کہتے ہیں. یہ سمجھ کی ایک جنگ ہے، وار ہے. تو آدمی کو مینٹلی اتنا کمزور کر دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ آدھا پہلے ہی مر جاتا ہے. تو ایسے مسلمانوں کے تعلق سے باتیں پھیلائی جاتی ہیں، چیزیں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ مسلمان کمزور ہو جائیں. تو آخر ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان لڑکے، خاص کر لڑکیاں کیوں مرتد ہو رہی ہیں. ایک آدمی
کے بارے میں ہم گزٹ میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نام بدل کر مسلمان ہوا تو اس کے مقابلے میں قوم کی 10 بیٹیاں کافرہ ہو چکی ہوتی، قوم کی 10 بیٹیاں. ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ نے لیٹر نکالا، کہا کہ بڑی کثرت سے مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں. تو اس کا سبب کیا ہے؟ کیا وہ دین و ایمان سے منحرف ہیں؟ کیا ان کا دین ختم ہو رہا ہے، ایمان ختم ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کرنے پر آئی ہیں؟ کیا اس کے ذمہ دار والدین ہیں، پیرنٹس ہیں؟ کیا بچیوں کے اس طرح مرتد ہو جانے کے ذمہ دار قوم کے دانشوران ہیں، قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں، علماء ہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں کچھ باتیں میرے ساتھ ہیں کہ پہلی چیز جیسے کہتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا سبب ہے بے دینی. بے دینی کہ دین کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے. قرآن پکار پکار کر کہتا ہے کہ مشرک ناپاک ہے، لیکن یہ کس کو معلوم ہے؟ کون سمجھتا ہے ہمارے دین کی قدر و قیمت کیا ہے؟ علم کیسے لوگوں میں پھیلتا ہے، کیسے پھیلایا جائے، بچوں کو کیسے دینی تعلیم دی جائے. یہ دینی شعور، دینی تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلم لڑکیاں کافروں کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ سب سے بڑا سبب ہے. سب سے بڑا سبب ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کو بتایا نہیں جاتا کہ وہ مسلمان ہیں، اس کی عزت. اس کی مثال آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک ایسی نیک خاتون بھی تھی جن کو وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابی ہیں طلحہ. انہوں نے پیغام بھیجا، رشتے کا پیغام بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے اچھے آدمی ہیں کہ آپ کا رشتہ رد نہیں کیا جاتا، وَلَكِنَّكَ كَافِرٌ، لیکن آپ کیا ہیں؟ کافر ہیں. میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. اگر آپ مسلمان ہو جائیں، مہری، وہ میرا مہر ہوگا، میں شادی کرنے کو تیار ہوں. تو عورتوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر وہ آپ تصور دیں ایمان کا، ایمان کی عظمت کا، اسلام کا، شاعر اسلام کی قدر کا. اس لیے کہ عورت جب ایمان سے محروم ہوتی ہے تو اسے اسلام ایک شناخت ہے. جیسے آدھار کارڈ ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے. مسلمان ہونا کیا ہے؟ وہ سمجھتی ہے میں اگر کسی غیر مرد سے شادی کرتی ہوں تو میں کوئی برا کام نہیں کر رہی ہوں، بس میں کیا کر رہی ہوں، بس اپنی شناخت بدل رہی ہوں. سبحان اللہ. اس کو وہ سمجھتی، اس لیے کہ پہلے سے وہ ایمان کی کیفیت اس کے اندر نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم نے جہاں بہت ساری پابندیاں طے کر رکھی ہیں وہیں عورتوں کو مسجدوں سے دور کر رکھا ہے. مسجدیں جب کھلتی تھی تبھی بھی عورتوں کو بعض مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں تھی. اگر عورت درگاہ جاتی ہے، عرس اور میلے میں جاتی ہے، بڑے بڑے شاپنگ مال میں جاتی ہے، بے حجابی کی کیفیت ہوتی ہے تو اس پر علماء تقریر نہیں کریں گے. اگر معلوم ہوا کسی مسجد والوں نے عورتوں کو جگہ مختص کیا، عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی، سبحان اللہ 500 پیج کی کتاب لکھیں گے عورت مسجد کیسا جاتی. سبحان اللہ. اگر عورت کے اندر یہ ارتداد کی کیفیت آ جاتی ہے، عورتیں یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو اس وقت ان کو کسی طرح کا احساس نہیں ہوتا. اسی لیے تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ لوگ اخلاق کی طرف توجہ دیں، بتائیں عورتوں کو، اچھی باتیں بتائیں، عورتوں کو مسجد آنے کی اجازت دیں تاکہ وہ مسجد میں آئے، سنیں اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے، دعاؤں میں شریک رہے، خطی جمعے کا خطبہ سنیں اور اس کے اندر اخلاق پیدا ہو. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج مسجدوں سے جو اذانیں ہوتی ہیں، فجر میں آپ جاتے ہیں، مؤذن بیچارے ایک کے بعد ایک، وہ پیلی مسجد کے مؤذن، ان کی اذان ختم نہیں ہوتی، اکبری مسجد پھر ہمارے مسجد کے، اتنی زور زور سے اذان دیتے ہیں. کتنے لوگ اب مسجد جا کر نماز پڑھتے ہیں؟ کتنا پرسنٹیج ہوگا ادریس بھائی؟ 2%، 1%. مسجد نے اتنی زور زور سے مؤذن نے اذان دی، اللہ کی کبریائی بیان کی، کتنے لوگ گئے؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اذان سن کر کوئی عیسائی نہیں آئے گا، کوئی کافر نہیں آئے گا،
آپ کو جانا ہے, آپ کی نماز پڑھنی ہے, وہ آپ کی مسجد ہے, آپ کو اسے آباد کرنا ہے, اور آپ نہیں گئے تو کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے؟ چلو یہ تو دین کا ہمارا پرسنٹیج مردوں کے ساتھ, عورتوں کا محافظ تو اللہ ہے. جمعہ کم از کم جمعہ بھی 3 بجے اٹھ کے نہاتی ہیں ماشاءاللہ. 3 بجے اٹھیں گی. دیندار لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, عام عورت کی بات کر رہا ہوں, عام عورت کی بات کر رہا ہوں. اگر ہمارے پاس اس طرح کی کیفیت ہے تو دین کا شعور ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ کیسے ہمارے بچے دیندار بنیں گے؟ تو پہلی چیز, اب لوگ بولتے ہیں جیسے ہی آیا غیرت مند بن جائیں گے, بولیں گے دیکھو یہ فلاں رجسٹر آفس کی لسٹ ہے, وہ فلاں رجسٹر آفس کی لسٹ ہے, وہاں اتنی لڑکیوں نے اپلیکیشن دیا ہے فلاں لڑکے سے شادی کے لیے, پورے واٹس ایپ میں بھیجتے ہیں. دیکھ کے کیا کروں میں, پھول کا ہار پہناؤں؟ آپ اس وقت جو غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ دشمنوں کے پاس منصوبہ بندی ہے. منصوبہ بندی انہوں نے رکھی ہے کہ بیٹی بچاؤ بہو کو گھر لاؤ, یعنی تمہاری بیٹی تمہارے پاس رہے, اس قوم کی بیٹی بہو بن کر تمہارے گھر آئے. آپ کو معلوم ہے دشمنوں کی چال ہے. وہ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ 2019 سے لے کر 21 تک کئی 100 مسلمان بچیوں کو ہم اپنے گھروں میں لا چکے ہیں. وہ حقیقت ہے یا غلط ہے اللہ بہتر جانتا, لیکن ان کا دعویٰ ہے. اخباروں میں دیا, ٹی وی انٹرویو میں دیا کہ ہم نے ایسا مسلمان بچیوں کو ہم نے کافر بنا دیا ہے. لیکن اس کے استدراک کے لیے, رکاوٹ کے لیے تمہارے پاس کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا ان کو دیندار بنایا؟ عورتوں کو دیندار بنایا, اسے بتایا کہ تو ایک مسلمان خاتون ہے, تیرا ایک مقام ہے, تیرا ایک مرتبہ ہے, تیری عفت ہے, عصمت ہے, شرم و حیا ہے. اس کی تعلیم ہم نے دی. تو سب سے پہلی چیز بے دینی کو دور کرنا آپ کا اور میرا فرض ہے. یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے آپ جس محلے میں رہتے ہیں, خاص کر میں ہمارے نوجوانوں سے کہوں گا, آپ کے پاس بہت سارے پروجیکٹس ہیں, بہت سارے کام کرتے ہیں. آپ اپنے ایک ایک گلی کی خبر لیں کہ ایک ایک گلی میں کتنے گھر ہیں, اس گھر میں کتنے بچے ہیں, کتنے پڑھتے ہیں, کتنے نہیں پڑھتے ہیں, ان کے پاس دینی شعور کتنا ہے. وہ بیسک چیزیں, غسل کیسے کرنا نہیں پتا, ارے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پوچھے نہیں پتا, سورہ فاتحہ چھوڑو, کلمے کا ترجمہ پوچھو, شہادتین کیا ہے پوچھو, نہیں پتا, ان کو نہیں معلوم ہے, بنیادی چیزوں سے ناواقف ہے. تو سب سے پہلی چیز, میں افسوس کرتا ہوں, آپ کو بھی رونا آتا ہے کہ ہماری قوم کیوں دین اسلام سے مرتد ہو رہی ہے. اس کا سب سے بڑا سبب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ دین سے غفلت, دینی علم کی کمی, جس کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے. اگر یہی حالت رہی تو ایسی قومیں زمین پر زندہ رہنے کی مستحق نہیں رہتی ہیں. ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ سمجھ میں آتی ہے, یہ مخلوط تعلیم ہے. مخلوط تعلیم بولے تو اکرم, یہ دونوں کو بٹھا کر جو پڑھایا جاتا ہے, عورت اور مرد کو, اسلام کبھی بھی تعلیم کے خلاف نہیں رہا. اس لیے کہ ہماری پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق, اقرأ پڑھو, ہماری پہلی آیت کیا شروع ہوئی؟ اقرأ سے شروع ہوئی. تو تعلیم کی اہمیت ہے. ہمارے آبا و اجداد نے بہت ساری چیزیں بنائی, تو تعلیم کی کبھی یہ نہیں ہے. لیکن مخلوط تعلیم, دونوں کو بٹھا کر جو پڑھایا جاتا ہے. اور جہاں تک ہمارے مسلم قوم کے بچوں کی حالت ہے, آپ پورے قوم کے بچوں کا جب آپ سروے کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان میں اکثریت جو اچھا پڑھتے ہیں, بڑے بڑے انجینئر بنے ہیں, ڈاکٹرز بنے ہیں, ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. جو جتنے بھی زیادہ کے بچے ہیں وہ زیادہ پڑھے تو 10th, اس سے زیادہ پڑھے تو +2 اوپر تک ہے. تو اس کے بعد کالج چھوٹا, اسکول چھوٹا, اس کے بعد تو ہمارے پاس 2-3 وہ دھندے ہیں, اگر وہ سب نہیں ملا تو, اور بہت ساری چیزیں ہیں, آسان سے کام ہو جاتا ہے. بلکہ محنت کا کام ہے, ہم نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے. ایک آدمی اگر کوئی محنت کا کام کرتا ہے تو ہم نہیں کہتے غلط ہے, لیکن کرنے کے کام اور بھی ہیں. یہ بڑے بڑے کالجوں تک نہیں پہنچ پاتے, بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ تک پہنچ نہیں پاتے,
بیچ میں ڈراپ ہو جاتے ہیں، اور قوم کی بچیاں ہیں جو وہاں تک جاتی ہیں. قوم کی بچیاں جب وہاں جاتی ہیں تو ان کا سامنا ہوتا ہے غیر قوم کے لوگوں سے، اس لیے کہ آپ یہاں ٹینٹ میں ڈراپ ہو گئے تھے. ہمارے قوم کے جو بچے ہیں وہ کہاں چلے گئے تھے؟ نیچے ہی وہ چلے گئے تھے. اب ظاہر ہے جب بچیاں بڑی بڑی پڑھیں گی تو اتنا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ آپ جیسے مرد سے تھوڑی شادی کریں گی. آپ کے پاس نہ دین ہے، نہ اعلیٰ تعلیم ہے، اور سب سے بڑی مصیبت جو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اکثر مسلمانوں کے محلوں میں ایسے بچے ملے ہیں جو چرس اور گانجا استعمال کرتے ہیں، ڈرگس استعمال کرتے ہیں. اگر ایک مسلمان بچی پڑھ لیتی ہے تو کیا وہ ایسے بچوں سے شادی کرے گی جو گندے کپڑے، گندے چرسی ہیں، گنجا پینے والے ہیں، براؤن شوگر یوز کرتے ہیں، ڈرگس یوز کرتے ہیں، اور پورے دانت گندے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں وہ؟ یہ عام مسلمانوں کی حالت. آپ چند لوگوں کی بات مت کیجیے. ہم لوگ چنندہ لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جو اللہ کی توفیق سے ہیں، لیکن ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے محلوں کو بچائیں. محلے ایسے ہیں، اکثریت ایسی ہے. تو ظاہر ہے جو بچی پڑھے گی وہ ایسے لڑکوں کے ساتھ نہیں جائے گی. اب وہ اپنا رشتہ ڈھونڈ لیتی ہے کسی اور کے ساتھ جو اچھے ایجوکیٹڈ ہوں، صاف سیدھے ہوں، پاک صاف ہوں. اب وہ نہیں دیکھتی کہ کفر کی گندگی کیا ہوتی ہے، کفر کیا ہوتا ہے، اس کو مطلب نہیں ہے. ہوتا کہ اس کے ساتھ یہ مجھے کیا پال سکے گا جو خود کے طریقے کا نہیں ہے، جس کے پاس اخلاق ہے، نہ دین ہے، نہ طور طریقے ہیں، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ قابلیت ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایڈوکیٹ کریں، بتائیں، بااخلاق بنائیں، اور کہیں کہ نوجوان اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت بھی بنائیں. نوجوان صحت والا ہونا چاہیے، اس کی صحت اچھی ہونی چاہیے. اگر وہ زہر کھاتا رہے گا تو صحت کہاں سے بنے گی؟ اگر وہ ڈرگس استعمال اگر کرتا ہے، اگر غلط چیزیں استعمال کرتا ہے تو کہاں اس کی استعمال بنے گی؟ تو ایسے جیسے ہم سنتے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہوں، یہ ساری چیزیں غلط ہوں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرے. جہاں تک برائیوں کی بات ہے تو یہ ہر قوم کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کوئی قوم کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن مسلم قوم ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کی دین کو ہمیں لوگوں کو پہنچانا ہے. اتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم لوگ اس غفلت میں جی نہیں سکتے ہیں. ہم کو بہت سارے کام کرنے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام جب آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو فکر مند ہوتا ہے بچوں کے معاملے میں. ارے میں جا رہا ہوں، مر رہا ہوں، میرے بچے کیسے جئیں گے، میرے بچوں کی زندگی کیسے ہوگی. لیکن یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بچوں سے کیا کہا؟ ما تعبدون، یعنی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو اللہ نے جو دین ہم تک دیا ہے اس دین کو حفاظت کرنا اور دوسروں تک پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم قوم کے اندر ہر انفرادی حیثیت سے آج کام کرنا ضروری ہے. ہم علماء جو تقریریں کرتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن وہاں بازار میں کھڑا ہوا یا معمولی ایک کالج کا نوجوان وہ نہیں سمجھتا، ہماری تقریر نہیں سمجھتا. وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے موبائل میں جو کچھ آتا ہے وہ جسے سمجھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا کام اور بڑھائیں. جو بھی مسلمان ہے اسے سمجھائیں، اچھے اخلاق والا بنائیں. یہ کتنی چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی؟ 2 چیزیں. ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے ملازمت. یہ جو مسلم خواتین یا بعض مسلم لڑکیاں دین بدل دیتی ہیں، غیروں کے ساتھ جاتی ہیں، تو ان کا جب یہ دیکھا گیا کہ یہ کون سی اس میں زیادہ ہیں، تو اس میں اکثر وہ خواتین تھی جو ملازمت کرتی تھی، کسی مال میں، کسی شاپ میں یا بڑے کالجوں میں پڑھتی تھی. تو جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کیا عورت ملازمت کر سکتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں کر سکتی ہے. ہم نہیں کہتے عورت ملازمت نہیں کر سکتی.
اگر وہ شعبہ تدریس میں ہیں، کہیں پڑھاتی ہے، کہیں ٹیچر ہے، عورتیں ہیں، لیڈیزیں پڑھا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے، باقاعدہ وہ برقعے میں جائیں گی، پڑھائیں گی، ضرورت ہے۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ جہاں اس کی عزت خطرے میں ہے، جہاں اس کا جانا خطرے میں ہے، تو ویسی جگہ اسے اجازت نہیں ہوگی، تو اس کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک اور چیز، جیسے علماء کہتے ہیں کہ شادیوں کا وقت پر نہ ہونا، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی عجیب سی کیفیت ہے کہ لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں لیکن شادی وقت پر ہو نہیں پاتی، اس لیے کہ ہم نے ایسے کچھ مراسم بنا لیے ہیں، ایسے کچھ امتیازات بنا لیے ہیں، ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ ایسے لڑکا جب آئے گا تبھی ہم شادی کریں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا اذا اتاکم من ترضون دینہ، اگر کوئی دیندار لڑکا آ جاتا ہے تو تب کیا کرو؟ اسے تم شادی کر لو، اپنی لڑکی کی شادی کرا دو، جس کے اخلاق سے، جس کی دین سے تم راضی ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فتنہ فساد پھیل جائے گا، فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ تو ایک بہت ضروری چیز، جیسے علماء بتاتے ہیں کہ وقت پر شادی کیسے ہو، وقت پر شادی کیسے ہو؟ تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ تقریباً اکثر گھرانوں کی یہ شکایت ہے کہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے آتے نہیں۔ بولے تو آپ رشتے آسان بنائیں نا، آپ کیوں اتنا سخت یہ بنا دیتے ہیں کہ اتنا ساری صفات والا، اسے ساری یہ والا ہے تبھی ہم اپنی بیٹی کو دیں گے؟ ضروری نہیں، رشتے شادی کو آسان کیجئے اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کی بہن کی حفاظت کرے گا۔ تو ایک بہت ضروری چیز ہے، قوم کے نگہبانوں کو، قوم کے پیشواؤں کو، قوم کے دانشوران کو اس پر کام کرنا چاہیے کہ کیسے کچھ ایسے اسباب بنائیں، اجتماعی رشتوں کی مجلسیں رکھیں، یعنی ایک دن ایسا ہو کہ سارے لڑکی والے ایک طرف، لڑکے والے آئیں، ان کے رشتے آپس میں پیش کیے جائیں، دیکھیں صاحب ہماری بیٹی ہے، کوئی کہے کہ ہمارا بیٹا ہے، سارے یہ کریں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتے جلدی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوتا ہے جیسے یہاں بتایا گیا۔ اور اسی طرح ایک اور ذمہ داری جو اس ارتداد کو روکنے کی کوشش، جو مساجد کے ائمہ ہیں، علماء کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے، علماء کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء پر اس کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، جہاں بھی کسی طرح سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو جہاں عام آدمی پر یہ حکم یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے، ویسے علماء پر بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ علماء اس موضوع کو لے کر تقریر کریں، کوشش کریں کہ کیسے قوم کی بیٹیوں کو ارتداد سے روکیں، قوم کی بیٹیوں کو کفر میں جانے سے روکیں، اسے بتائیں کہ اسلام کا مقام کیا ہے، کفر کیا ہوتا ہے۔ اور یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ منبر و محراب سے یہ قوم کے سامنے یہ ساری چیزوں کو پیش کرے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیتیں پیش کی تھیں، اور اسی طرح اس میں اور بھی باتیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ 2-4 منٹ کے لیے ہم سنتے ہیں۔ کہ سب سے پہلی چیز جیسے انہوں نے بتایا کہ جو شخص اسلام پر چلتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، جو شخص ایمان لاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو ایمان نہیں لاتا وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی بچیوں کو احساس دلائیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں شامل ہو، ایمان کو اپنے دل میں سجائے رکھو۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ام سلیم کا واقعہ پیش کیا تھا، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جب بیوہ ہوئی تو مکے کے مدینے کے سب سے بڑے مالدار یعنی رئیس زادے تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، شادی کا پیغام بھیجا۔ ایک طرف ام سلیم مسلمان ہو چکی ہیں اور ابو طلحہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، اے ابو طلحہ، ام سلیم جواب دے رہی ہیں، اللہ کی قسم آپ کی وہ حیثیت ہے کہ آپ کا پیغام رد نہیں کیا جائے، آپ نے جو شادی کا پیغام مجھے دیا ہے اسے رد نہیں کر سکتے، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کافر ہیں، میں مسلمان عورت ہوں،
میں مسلمان عورت ہوں، اور کسی مسلمان عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی کافر کے ساتھ شادی کرے، حالانکہ ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اسے محسوس کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری جہاں دوسروں پر جاتی ہے وہیں باپ پر بھی جاتی ہے، باپ پر بھی جاتی ہے، اور باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوشش کرے بیٹی کی اسلامی تربیت دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ التحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ قوا انفسکم، ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک اور چیز جو ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، یہ پیار محبت، اور الٹا لوگ ایک مفروضہ بناتے ہیں، محبت میں دین دیکھا نہیں جاتا، کہتے نہیں، ایسا لوگ بناتے ہیں۔ تو یہ پیار محبت کے کہانیاں بنا کر مسلمان لڑکیوں کو شکار کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بات جو میں نوٹ کرتا ہوں، باپ اپنی بیٹی کو وہ پیار دے جو بیٹے کو دیتا ہے۔ اگر بیٹی کو گھر میں اگر پیار و محبت نہیں ملتا ہے تو وہ پیار و محبت تلاشتی ہے، اگر کہیں سے مل جاتا ہے تو اس کا شکار ہو جاتی۔ تو جو محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ، اور ایک صحابی بیٹھے ہوئے، ان کا بیٹا آیا، انہوں نے بیٹے کو ران پہ بٹھا لیا، بیٹی آئی تو انہوں نے نیچے بٹھایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا کیسے، اور ایک ران پہ بیٹی کو بٹھا لیتے، تم نے دونوں کے درمیان فرق کیوں کیا؟ تو یہ بچیاں محبت کی بھوکی ہوتی ہیں، باپ ان کو محبت دے۔ اسی لیے بیٹیوں کے بارے میں آتا ہے ہم البنات حتی الممات، زندگی بھر یاد رکھ لیں، آپ بھی باپ بنیں گے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے، عربی مقولہ ہے، شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، ہم البنات حتی الممات۔ ہم کہتے ہیں کسے ادریس بھائی؟ ہم، غم، ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہموم، ہموم، ہم غم کو کہتے ہیں، ہاں؟ ہم البنات، بیٹیوں کا غم، باپ کو بیٹیوں کا غم، حتی الممات، کب تک رہتا ہے؟ جب تک باوا خبر میں نہیں اتر جاتا تب تک ایک باپ کو بیٹی کا غم رہتا ہے، چاہے بیٹی شادی بھی ہو جانے دے، لیکن باپ کو وہ غم کیا ہے؟ لگا رہتا، پتہ نہیں بیٹی سسرال میں کیسی ہے، کھائی کہ نہیں کھائی، سوئی کہ نہیں سوئی، کیسی ہے۔ ہم البنات حتی الممات، بیٹی کا غم باپ کو کب تک لگا رہتا ہے؟ جب تک باپ مر نہیں جاتا ہے تب تک باپ باپ ہوتا ہے۔ تو بیٹیوں کے تعلق سے اس بات کا خیال رکھیں، یہ تو اسے محبت دیں، اسے ایسے نہ دیکھیں کہ بیٹے کو الگ طریقے سے بیٹی کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں، تو وہ غلط ہے، اور اسلام نے بھی اسے منع کیا ہے کہ ایسے دیکھا نہ جائے۔ تو اسی طرح یہ ایک اور چیز، جیسے میں نے کہا کہ لڑکیوں کی شادی میں جلدی کرنا چاہیے اور اسے آسان بنانا چاہیے تاکہ ہماری بچیاں گمراہی سے بچ جائیں۔ باقی شکوہ شکایتیں، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ مرتد ہو گئے، اتنے لوگ مرتد ہو گئے، قسم خدا کی ہم لوگ صحابہ کرام تھے جو اپنے ایمان میں جمے ہوئے تھے۔ ہم نے عمار بن یاسر، عمار بن یاسر، ان کی ماں سمیہ اور یاسر، یعنی تینوں کے بارے میں سنا۔ مکے کی سنگلاخ وادیوں میں ابو جہل تینوں کو مار کے، تینوں کو باندھ کے مارتا پیٹتا تھا۔ تینوں کو الگ الگ تکلیفیں دی جائیں تو بات الگ ہے، بیٹا دیکھتا تھا کہ ماں کو اس کی آنکھوں کے سامنے پیٹا جا رہا ہے، شوہر دیکھتے تھے یاسر کی ان کی بیوی سمیہ کو ان کی آنکھوں کے سامنے پیٹا جا رہا ہے، ماں باپ دونوں دیکھتے تھے کہ بیٹا عمار کو پیٹا جا رہا ہے۔ وہ کیفیت کیا ہوگی؟ ایک تو جسم کی تکلیف، دوسری ذہنی تکلیف کہ مارا پیٹا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں صبرن یا آل یاسر،
فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، تمہارا بدلہ جنت ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے جسم سے جان جدا ہو سکتی ہے لیکن ایمان جدا نہیں ہو سکتا، ہم ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ تو میں اور آپ یہ میسیجز دیکھ کر، اخباروں میں پڑھ کر، ٹی وی میں دیکھ کر، اور ایک اور چیز جو کافروں کی سازش مجھے سمجھ میں آتی ہے، یہ لوگ ہم کو ڈیگریڈ کرنے، ہم کو ذہنی طور سے مردہ قرار دینے کے لیے فلمیں بناتے ہیں، ٹی وی سیریلز بناتے ہیں۔ اس میں لڑکا لڑکی کی محبت کی کہانی ہوتی ہے، اور اس میں لڑکی ہمیشہ مسلمان ہی ہوتی ہے، نہیں، اس میں لڑکی ہمیشہ مسلمان۔ ایسا کیوں مسلمان ہو؟ یعنی ایک طرح کا ایک آئیڈیا دیا جاتا ہے، اور مسلمان کو بتایا جاتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ گندا ہوتا ہے، گلے میں ٹی موٹی تعویذ، یہ بتانے کے لیے مسلمان ہے۔ تو اسلام کی جو امیج ہے، اسلام کی جو یہ ہے، اس کو یہ کر کے بتایا جاتا ہے اسلام ایسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے پاس اسلام ایسا نہیں۔ اب ان کا جواب کون دے؟ اخباروں میں لکھا جاتا ہے اسلام بڑا صاف ستھرا دین ہے، اسلام کا مقابلہ کوئی دین نہیں کر سکتا ہے، نہ اس کے اخلاق میں، نہ اس کے سلوک میں، نہ اس کے عقائد میں، کسی چیز میں اسلام کا بدلہ اسلام کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام کے علاوہ اللہ کے پاس کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، نہیں۔ اگر اسلام، اللہ کے پاس کوئی دین اگر قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے، اس کے اخلاق ایسے ہیں، اس کے عقائد ایسے ہیں، اس کا سلوک ایسے ہے، جس کو نبی بنائے جانے سے پہلے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے تھے کہ وہ صادق الامین ہے، الصادق الامین ہے، تحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پریشان حال اللہ کے نبی آئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سے کہا دثرونی دثرونی، مجھے اڑا دو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ جبریل امین کو دیکھا تھا پہلی بار، وہی آئی تھی، تو اس وقت ام المؤمنین نے کیا کہا؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں میرے شوہر؟ تحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ غریبوں، بیواؤں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو بہرکیف میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات کہتا ہوں کہ اس دنیا میں اب کے حالات میں رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کسی کو دوش نہیں دے سکتے، کسی کو الزام نہیں لگا سکتے، ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے۔ اگر ہم مجھے اور آپ کو اگر ارتداد کے اس طوفان کو روکنا ہے تو یاد رکھیے، آپ میں سے ہر ایک بشمول میرے اپنے کام کرنا ہوگا، ڈور ٹو ڈور پتہ لگانا ہوگا کہ ہماری قوم میں کتنے بچے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، ان کی دینی حالت کیا ہے، ان کا دینی شعور کیا ہے، اس کا یہ لگانا ہوگا، اور کون مجبور ہے، کون بےکس ہے، اس کی ساری باتوں کا یہ اندازہ آپ کو لگانا ہوگا، ورنہ اس طوفان کو ہم بچا نہیں سکیں گے۔ 5 منٹ کے لیے جوش میں آئے، ایسا ہوا ویسا، اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ قوم کو ہر ایک اپنی قوم کی فکر کرتا ہے، ہر ایک اپنی قوم کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو ہوتا رہے گا۔ میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات کہی، یہ لوگ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے پھڑتے رہیں گے، یہ رکنے والا نہیں، وہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ لوگ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے۔ کب تک؟ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر ان سے ہو سکے تو بھی تمہارے دین سے کیا کریں؟ پلٹا دے۔ تب تک تمہارے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے رہیں گے؟ لڑتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے۔ اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم کیسے اپنی حفاظت آپ کر لیتے ہو، کیسے تم اپنے دین کا شعور لوگوں میں پیدا کرتے ہو، کیسے اپنے دین کو پھیلاتے ہو۔ اگر تمہارے اندر یہ سستی اور کاہلی رہی اور دین سے منہ موڑے چلتے رہے، خواب غفلت میں سوتے رہے، تو کوئی قوم کچھ نہیں کر سکتی، اور نہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کو ملتی ہے جو اٹھ کر چلتے ہیں،
جو قدم بڑھا کر آگے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کو آتی ہے. بہرکیف بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ ان باتوں پر ہم غور کریں، جو باتیں میں نے مختصر آپ کے سامنے بتلائی ہیں، تاکہ ہم اس ارتداد کے طوفان کو روک سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے. اچھی طرح اپنا تعلیمی معیار بلند کیجیے اور معاشرے میں ایک اچھے آدمی کی حیثیت اختیار کیجیے. دولت کمائیے تاکہ قوم کی بیٹیاں جو مجبور ہوں ان کا آپ ساتھ دے سکیں، ان کی مدد کر سکیں، بیوہ عورتوں کی مدد کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بازوؤں کو مضبوط بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ طاقت دے، حوصلہ دے کہ آپ قوم کے رہبر بنیں، قوم کے مددگار بنیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں آپ کا نام لکھا جائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی توفیق دے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.